امجد کو گاؤں سے شہر آئے ہوئے 10 برس بھی نہ گزرے تھے۔ اس نے اچھی ترقی کر لی تھی۔ آج اس کے پاس کوٹھی تھی، کار تھی، یا یوں کہیں کہ زندگی کو پرسکون طریقے سے گزارنے کے سارے اسباب تھے۔ اکثر اسے اپنی گاؤں کی یاد آتی تھی، غربت و تنگ دستی سے لبریز زندگی۔ جب امجد ان حالات سے لڑتے لڑتے تھک تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ شہر جا کر اپنے بریدہ حالات کو بدلے گا۔ حالانکہ اسے یہ فیصلہ لینے میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ وجوہات تو بہت تھی، مگر ایک وجہ اس کا بچپن کا دوست جس سے اس کے دانت کاٹی روٹی کا رستہ تھا۔ بہت محبت کرتا تھا وہ اپنے بچپن کے دوست عامر سے۔ عامر امجد کے مقابلے زیادہ باشعور تھا۔ امجد کبھی کبھی بے اختیاری میں کچھ ایسے جملے بول جاتا تھا جو کہ سامنے والے کا دل چھلنی کر دیتا تھا، تو اس وقت عامر ہی اس کی اصلاح کرتا تھا اور امجد اپنی غلطی تسلیم بھی کر لیا کرتا تھا۔ حالانکہ امجد کبھی عامر کو بھی ایسی بات کہہ دیا کر دیتا تھا، مگر عامر بردباری کا مالک تھا۔ جب امجد شہر کے لیے روانہ ہوا تو عامر نے اسے سمجھایا کہ شہر میں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ بہت روئے تھے دونوں دوست جدائی کے وقت۔ آج پھر امجد کو یہ ساری پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ رات کے 9 بجے ہیں اور امجد ابھی بھی ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا ہے۔ اچانک کوئی دق الباب کرتا ہے اور امجد کے خیالوں کا سلسلہ ٹوٹتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتا ہے۔ اس کے حیرانی اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ سامنے اس کے گاؤں کے بچپن کا دوست کھڑا تھا۔ وہ خوشی کے مارے اسے گلے لگا لیتا ہے اور اس کا سامان سفر ہاتھ میں لیتے ہوئے گھر میں لے آتا ہے۔ پہلی فرصت میں پانی پیش کرتا ہے۔ عامر گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ بھی مفلسی کا شکار تھا۔ وہ میلے کپڑوں میں ہی سفر کو نکل پڑا تھا۔ چونکہ گرمی کا موسم تھا، اس کے جسم میں پسینہ آنا لازمی تھا۔ اچانک امجد کے زبان سے بے اختیار وہی جملے نکل پڑے جو وہ اکثر گاؤں میں بھی کہہ دیا کرتا تھا۔ امجد اور عامر الگ الگ صوفے پر بیٹھے تھے۔ باتوں باتوں میں عامر امجد کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ امجد پھٹاک سے بولا، تیرے جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہے، تو پہلے فریش ہو لے۔ عامر نے درکنار کرتے ہوئے اس کے بات سے اتفاق کیا اور غسل خانے میں چلا گیا۔ اس نے محسوس کر ہی لیا تھا جو ترقی کی بات امجد اپنے خطوط میں کرتا تھا وہ بات 100 لانے ٹھیک ہے، مگر اس وقت اس کے جملے امجد کی زبان سے عامر کو تکلیف ہوئی۔ یہ بات تو طے کہ عامر بھی شہر میں کام کی تلاش میں آیا تھا۔ عامر کے آنے سے پہلے خط و خطابت بھی ہو چکی تھی۔ 2-4 دن بعد عامر نے کام بھی کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن دونوں خوش و خرم بات کر رہے تھے۔ دونوں سیب چھری سے کاٹ کر نوش فرما رہے تھے کہ اچانک عامر بولا، امجد یہ چھری میرے ہاتھ پر مار۔ امجد نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر عامر پھر بولا، چھری میرے ہاتھ پر مار۔ امجد نے حیران کن انداز میں دیکھا اور بولا، کیا مذاق کر رہا ہے؟ مگر عامر نے پھر اصرار کیا۔ امجد بولا، یار تو ہوش میں تو ہے؟ مگر اس مرتبہ عامر نے وہی بات کہنے کا انداز پیش کیا۔ اسے دیکھ کر امجد گھبرا گیا۔ وہ بولا، یار تو ہوش میں تو ہے؟ عامر بولا، اگر تو نے ایسا بھی کیا میں باہر جا کر خودکشی کر لوں گا، تجھے میری قسم۔ چھری امجد کے ہاتھ میں تھی۔ اس سے پہلے امجد کچھ سمجھ پاتا، عامر نے اس کے ہاتھ کی مٹھی میں چھری دبا کے اپنے بازو پر مار دی۔ چھری کا بازو پر لگنا تھا، خون کی دھار نکل پڑی۔ امجد نے فوراً الماری سے پٹی نکالی اور خون صاف کر کے پٹی باندھ دی اور گلے لگا کر رونے لگا۔ میرے دوستوں نے کیا کیا؟ عامر کچھ نہیں بولا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، ٹینشن مت لے، چند دنوں میں زخم ٹھیک ہو گیا۔ امجد نے سکون کی سانس لی، پھر اس نے سوال کیا، یار تو نے ایسا کیوں کیا؟ عامر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جو اس میرے جسم سے پسینے کا تانا دیا تھا وہ زخم آج تک ٹھیک بھی نہیں ہو پایا۔ تو نے ساری محبتوں کے باوجود جملوں کا نشتر لگایا، وہ میرا کیا کسی کا بھی زخم نہیں بھرے گا۔ امجد عامر کی بات سمجھ چکا، وہ بہت شرمندہ تھا۔ اس نے اپنی ندامت کا باقاعدہ احساس امجد کو دلایا اور بولا، میرے بھائی مجھے معاف کر دے، آئندہ میں کبھی بھی ایسا جملہ زبان پر نہیں لاؤں گا جس سے کسی کے دل کی ذرہ برابر بھی ٹھیس پہنچے۔ اور وہ عامر سے لپٹ کر رونے لگا۔ عامر بھی اس وقت بہت جذباتی ہو گیا۔ ضبط کرتے ہوئے بولا، کیا اب تو مجھے بھی رلائے گا؟ چل، بہت تگڑی بھوک لگ رہی ہے، بھابھی سے بول کھانا لگائیں۔ اس کے بھابھی کونے میں چھپ کر ساری باتیں سن رہی تھی۔
ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے، مگر انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ ابھی 5 منٹ میں لائی۔